السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا عثمان امپائر ایپیسوڈ 16 سلطان بایزید اول 1399 تھا 1402۔ سلطنت عثمانیہ کا دوسرا سلطان بایزید اول، جس کی تاریخ ہے سلطان مراد کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا بایزید تخت نشین ہوا۔ وہ بڑا بہادر اور حوصلمند، فیاض اور اسلامی فتوحات کے بارے بڑا جذباتی تھا۔ اس وجہ سے اس نے فوجی امور کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی اور اناضول میں قائم نصرانی امارات کو نشانہ بنایا، حتیٰ کہ 1 سال کی قلیل عرص میں یہ تمام امارات سلطنت عثمانیہ کے حصے بن گئے۔ بایزید نے بلقانی اور اناضولی محاذوں پر اس برق رفتاری سے حملہ کیا کہ اسے انسائیکے کا لقب دیا گیا۔ اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں۔ مزید ہسٹری سننے کے لیے یہ جاری ہے ہسٹری۔ سرحدوں کے بارے بایزید کی پالیسی۔ سربیا کے ساتھ بایزید نے دوستانہ تعلق قائم کرنے کی پالیسی اختیار کی، حالانکہ سربی عثمانیوں کے خلاف بلقانی ان اتحاد کے قیام کا سبب تھے۔ اس سے بایزید کی غرض یہ تھی کہ وہ دولت سربیا سے اپنے اور ہنگری کے درمیان ایک دیوار کا کام لے۔ بایزید ایک ایسے حلیف کی ضرورت محسوس کرتا تھا جو ایشیائی کوجک کے اسلامی ترکی سلجوقی امارات کے بارے اس کی نئی عسکری پالیسی میں اس لیے بایزید نے سربیا والوں سے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ شاہ لازار جو مورکہ کوسود میں قتل ہو گیا تھا، کہ دونوں بیٹی سربوں پر اس علاقے کے رسم و رواج، قوانین، روایات اور عادات کے مطابق حکومت کرے۔ سلطنت عثمانیہ سے دوستی کے تعلقات رکھے، جزیہ دے اور سپاہیوں کی ایک مقرر تعداد مہیا کرے جو جنگوں میں ایک الگ یونٹ کی صورت میں سلطان کی فوج میں شامل ہو۔ سلطان نے شاہ لازار کی بیٹی سے شادی کر کے اس معاہدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ عثمانی فرمانروائی کے سامنے بلغاریہ کی سرتسلیم ختم کرنا۔ سربیوں کا ساتھ افہام تفہیم کے بعد 1393 کو بایزید برق رفتاری کے ساتھ بلغاریہ کی طرف بڑھا اور اس کے بعد قبضہ کر لیا۔ یہاں کی پوری آبادی نے اپنی گرد میں خم کر دی اور اس کے ساتھ ہی اس کی سپاہی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ نے گردنیں خم کر دی اور اس کے ساتھ اس کی سانس آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بلغاریہ کا سقوط کیا عمل میں آیا کہ پورے یورپ میں گہرام مچ گیا۔ تمام یورپی طاقتیں شاہ مراد کی رعب و دبدبہ سے تر کانپنے لگیں۔ صلیبی محی فوجوں نے بادل نخواستہ ایکا کر لیا اور بلقان سے عثمانیوں کا نام نشان مٹانے کی سبیل کرنے لگے۔ دولت عثمانیہ کے خلاف صلیبی گٹھ جوڑ۔ شاہ ہنگری اچموند اور پوپ نیم یونیفارس دولت عثمانیہ کے خلاف صلیبی مسیحی یورپی اتحاد کی تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان اتحادوں میں سب سے بڑا اتحاد تھا جس کا 14ویں صدی عیسوی میں دولت عثمانیہ کو سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس اتحاد میں پہلے کی نسبت زیادہ سلطنت شامل تھے اور ان تمام نے اسلحہ، فوجی ساز و سامان، مال، دولت اور فوجیوں کی فراہمی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اس صلیبی حملے میں تقریباً 12 لاکھ جنگجو نے حصہ لیا جو مختلف
قومیوں سے تعلق رکھتے تھے، مثلاً جرمنی، فرانس، انگلستان، اسکاٹ لینڈ، سوئٹزرلینڈ، جنوبی جزیرے علاقے اور اٹلی کی بعض امارات۔ 1396 میں صلیبی فوجی بنگاری کی طرف بڑھی، لیکن سپہ سالاروں نے اور سرداروں کے درمیان اور کیمون کے درمیان جنگ سے پہلے اختلافات پیدا ہو گئے۔ کچموند اس بات کو ترجیح دیتا تھا کہ صلیبی لشکر انتظار کرے اور جب عثمانی لشکر حملہ کرے تو وہ تب جنگ شروع کرے، لیکن باقی سپہ سالار اس انتظار کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے بغیر کسی انتظار کے اپنی فوجوں کو لو حملے کا حکم دے دیا۔ وہ دریائے دانوب کے ساتھ ساتھ نشیب میں اترے گئے، جس کا بلغاں کے شمال میں نیکوپولیس تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے شہر کو محاصرہ کر لیا اور شروع میں انہیں عثمانی فوجوں کے مقابلہ میں کامیابی ہوئی، لیکن بایزید اچانک نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 1,00,000 سپاہی تھے۔ یہ تعداد یورپی صلیبی اتحادی فوجوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، لیکن عسکری نظام اور اسلحہ کے لحاظ سے وہ یورپیوں پر فوقیت رکھتے تھے۔ سوا اکثر نصرائی شکست خورد باغ کھڑے ہوئے کے قتل ہوئے اور ان کے بہت سے قائد گرفتار ہوئے۔ اس جنگ میں بے انداز مال غنیمت اسماعیل کا ہاتھ لگا، وہ دشمن کے ذخیروں کے مالک ہوئے۔ کوزو کامرانی کے نشے میں سلطان بایزید کہہ اٹھا، میں اٹلی کو فتح کروں گا اور اپنے گھوڑے کو روم میں پطرس رسول مسیح علیہ السلام کے حواریوں کو مسیح رسول کہتے ہیں کی قربانی کا میں جو کے دانے کھلاؤں گا۔ فرانس کے بڑے رئی جن کی تعداد بہت زیادہ تھی گرفتار ہوئے، جن میں کاؤنٹ ڈی سیفر کا نام سرفہرست ہے۔ سلطان بایزید نے ان قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کرنے کی تجویز منظور کر لی۔ تمام قیدی رہا ہو گئے۔ کاؤنٹ ڈی نیئر کو بھی رہائی مل گئی، جس نے قسم کھائی کہ وہ جنگ کے لیے دوبارہ نہیں آئے گا۔ بایزید نے کہا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اگر تم دوبارہ میرے خلاف میدان جنگ میں اترنا چاہو تو اتر سکتے ہو، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں یورپ کے تمام مسیحیوں سے لڑوں اور ان پر فتح حاصل کروں۔ رہا شاہ ہنگری، جس کا غرور عزت تک بڑھا ہوا تھا اور وہ اپنی فوجی قوت کے بارے میں اس قدر پر اعتماد تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اگر آسمان اوپر سے گر پڑے تو ہم اسے اپنے نیزوں پر اٹھائیں گے، وہ بھی فرار ہوا۔ اس کے ساتھ رودس کا گھوڑا سوار دستہ کے کنارے پہنچے تو نصرانی بیڑے کو لنگر انداز دیکھا کود کر ایک کشتی میں کارنی بھی تھا۔ جب یہ سوار ہوئے اور سر پر پاؤں رکھ کر یوں بھاگے کہ کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ نیکوپولیس کے معرکہ کے بعد یورپی معاشرے کی نظروں میں ہنگری کی قدر و منزلت بہت گر گئی اور ان کی ہیبت اور ستوت کا محل زمین بوس ہو گیا۔ اس عظیم کامیابی کا بایزید کے دل پر بہت اثر ہوا، بلکہ یورپی اسلامی دنیا خوشی کی شادیاں بجانے لگی۔ بایزید نے مشرق کی اسلامی فرمانرواؤں کی خدمت میں قاصد روانہ کیا اور نصرانیوں کے مقابلے میں کامیابی کی خوشخبری دی۔ بایزید کے قاصد جب مسلمان ملوک کے درباروں میں پہنچے تو مسیحی قیدی ان کے ساتھ تھے۔ یہ قیدی ان بادشاہوں کو تحفے میں دیے گئے۔ نظیر اس بات کی اسی دلیل تھے کہ بایزید کو یورپ کے مقابلے میں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ بایزید نے سلطان روم کا لقب اختیار کیا، جو اس بات کی دلیل تھا کہ دولت سلاجقہ کی وراثت کا وہ امین ٹھہرا ہے اور جزیرہ نما عناضل پر اسے اقتدار حاصل ہو گیا ہے۔ بایزید نے قاہرہ میں مقیم عباسی خلیفہ کی خدمت میں بھی سفارت روانہ کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ اس لقب کا اعتراف کیا جائے تاکہ جن علاقوں پر اس کی اور اس کے آباء و اجداد کی عملداری رہی ہے ان پر قانونی، شرعی اور سیاسی طور پر
ان کا قبض تسلیم ہو جائے۔ سو عالم اسلام میں اس کا روب دبدبہ میں بہت اضافہ ہوا۔ عباسی خلیفہ کے حامی مملوک کے سلطان برقین نے اس درخواست کو منظور کر لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بایزید اس کا واحد ولی سالف ہے جو تیمور لنگ کے فوجوں کے خلاف اس کی مدد سکتا ہے، جو دولت مملوک کی اور دولت عثمانیہ کے خلاف بڑھنا چلا آ رہا ہے۔ ہزاروں مسلمانوں نے آذول کی طرف ہجرت کی۔ یہ لوگ دولت عثمانی کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ مہاجرین میں ہر قسم کے لوگ تھے، کچھ واقعی صلیبیوں کے خلاف جہاد کے شائق تھے، کچھ ایسے تھے جو اس عظیم سلطنت کی اقتصادی اور علمی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ جیسا کہ اس سے قبل وہ ایران، عراق اور ماوراءالنہر کے ملکوں میں اقتصادی، علمی اور سیاسی میدانوں میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو ایشیا وسطیٰ پر تیمور لنگ کے حملوں سے خالف کسی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں تھے۔ ہمارا ہسٹری 16 کی سلطنت عثمانیہ کے یہاں پر اختتام۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ کہ 17 میں مزید آپ کو سلطنت عثمانیہ کی جو سلطان بایزید کی بعد آنے والے سلطان ہوں گے یا بایزید کے حوالے سے جو بھی ہسٹری میں ہے، ہسٹری کے حوالے سے کچھ اس کے دور کی آپ کو بتائیں گے تاریخ۔ اس کے بعد پھر بایزید کے بعد کون سے سلطان آیا اس کے حوالہ سے۔ بایزید تقریباً تیسرا سلطان رہا ہے۔ پہلا سلطان اورحان، دوسرا سلطان مراد، اس کا بیٹا بایزید کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے چوتھا سلطان کون رہا ہے۔ ہم یہاں تک کہ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ۔ اللہ حافظ۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیے